کیوں منسوخ ہو گئی؟ چلنے دیتا انہیں بھی. پچھلی شریعتوں کا ویلڈ رہنا چلتے رہنا عند اللہ، یعنی اللہ کے نظر میں، سمجھ میں آگے نا، لیجیٹیمیٹ رہنا، اتھارٹیٹو رہنا، اگر وہ جاری رہتی شریعتیں پچھلی بھی تو ناموس رسالت کے یہ خلاف تھا یا نہیں؟ ثبوت ہے، دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں نے ایک جملہ بولا تھا، میں چاہتا ہوں آج اسے مکمل کر دوں جہاں سے گفتگو شروع کی تھی کل. قرآن غار حرا میں سینہ مصطفیٰ پر اترا. جب آپ غار حرا میں تھے تو قرآن آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ 5 آیات پڑھی نا. تو قرآن کا پہلا قاری کون ہے؟ پہلا قاری محمد رسول اللہ. تو پہلا عمل کرنے والا کون ہوا؟ اقرا حکم تھا، پڑھو، تو حضور نے پڑھ لیا. قرآن کے حکم پر پہلا عمل کس نے کیا؟ پہلا عمل کرنے والا بھی ذات محمد رسول اللہ، پہلا قاری بھی، پہلا ریسیپینٹ وصول کرنے والا، ریسیو کرنے والا بھی، اب پہلا یاد کرنے والا بھی. اس قرآن سے اپنے وجود کے اندرونی سانچوں کے سارے رشتے جوڑنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کا، کائنات کا، تہذیب کا، تمدن کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، نظام کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور وہاں سے چلے تو اپنے گھر تشریف لائے اپنے، اور قرآن سیدہ خدیجہ کو سنایا. الاطلاق کائنات کی سب سے پہلی مومن سیدہ خدیجہ ہیں، یعنی غیر پیغمبر میں سے. سمجھ میں آ گئی نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سے پہلے ہیں، حضرت علی بچوں میں سے پہلے ہیں، حضرت زید غلاموں میں سے پہلے ہیں، لیکن یہ تینوں حضرت خدیجہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ان تینوں تک اسلام کا احسان سیدہ خدیجہ سے پہنچ رہا ہے. کائنات میں پہلی مومن سیدہ خدیجہ. تو سیدہ خدیجہ ام المومنین ہیں. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پہلے قاری قرآن کے، پہلے عمل کرنے والے قرآن کے، پہلے ریسیپینٹ قرآن کے. اور یہ گھر ہے، یہ گھرانہ ہے. تو اسلامی سوسائٹی کا پہلا یونٹ کیا ہوا؟ کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن دنیا میں تہذیب پھیلانے کے آیا ہے. کیا آیا ہے؟ سویلائزیشن دنیا کو دے رہا ہے، تمدن دے رہا ہے، کلچر دے رہا ہے، نظام دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے، اخلاق دے رہا ہے، اصول دے رہا ہے، ادارے دے رہا ہے، ریاست دے رہا ہے، ملت دے رہا ہے، قوم دے رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ قوم 1 سے 2 ہوئے، 1 سے 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 100، 100 سے لاکھ، لاکھ سے کروڑ، کروڑ سے ارب. آج 1.25 ارب ہے. آج اسلامی معاشرے کے افراد کتنے ہیں؟ 1.25 ارب. 1400 سال میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ 25 ارب تھے ٹوٹل. یہ 25 ارب کے 25 ارب سارے کے سارے قرآن کے نقطۂ اول کا پھیلاؤ ہی تو ہے، ایکسٹینشن ہی تو ہے. حضور نے قرآن کو پایا، بولیے، میں بلا تمثیل بلا تشبیہ، ایک پانی کے تالاب میں، پانی کے، آپ ایک پتھر پھینکیں درمیان میں، ایک کنکر پھینکیں تو وہاں ایک لہر پیدا ہوتی ہے. کبھی تجربہ کیجئے، لہر پیدا ہوتی ہے، وہ ایک ہی لہر ہوتی ہے. اس کے بعد وہی لہر کناروں کی طرف پھیلتی چلی جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حد یہ کہ وہ جتنا بڑا بھی ہو وہ تالاب، اس سارے تالاب میں کناروں تک پھیل جاتی ہے. تو کیا یہ کناروں تک بڑھنے والی یہ مختلف لہریں الگ تھیں یا اسی پہلے پتھر کے پھینکی ہوئی اسی لہر کی ایکسٹینشن تھی؟ تو اصل میں تو خدا نے اپنی زمین پر اسلامی معاشرہ جو بنایا ہے، اس معاشرے کا نام محمد رسول اللہ ہے.
اب قیامت تک یہ معاشرہ جہاں تک پھیلے گا یہ سارا سیرت محمدی کا پھیلاؤ ہوگا. ہم سب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب بات کی ہے. یہ تو بہت بڑی دلیل ہے اور میں نے تقریباً 150 صفحہ امت سیرت انسائکلوپیڈیا میں اس پر لکھا ہے. وہ 150 صفحہ میں کیسے 1.5 منٹ میں بیان کروں گا, اب پڑھیے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں میں علامہ اقبال نے کمال کر دیا نا. از رسالت در جہاں تکوین ماہ. آج ہم مسلمان ہیں, قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. ارے بھائی قرآن پر عمل ہمارے وجود میں کہاں سے آیا؟ قرآن کے پہلے عمل کرنے والے سے ہم تک عمل پہنچا نا. قرآن کی تلاوت ہمارے وجود میں یتلو علیہم آیاتہ, تو قرآن کی تہذیب, قرآن کی معاشرت. از رسالت در جہاں تکوین ماہ. ہم ایک امت, ایک قوم, ایک معاشرہ, ایک ریاست, ایک تمدن, ایک ادارہ, ہم جو وجود میں آئے ہیں تو یہ از رسالت, یہ رسالت ہی سے ہماری تکوین ہوئی ہے, تخلیق ہوئی ہے. از رسالت دین ما آئین ما. وہ کہتے ہیں دل با محبوب حجازی بستا ہے. ہم سب نے, اس نے بھی, اس نے بھی, اس نے بھی. وہ انٹارکٹیکا میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں شمالی, وہ جنوبی امریکہ میں, لاطینی امریکہ میں رہتا ہے, وہ افریقہ میں رہتا ہے, وہ ایشیا میں رہتا ہے, وہ یورپ میں رہتا ہے, وہ کوئی کہیں رہتا ہے, آسٹریلیا میں رہتا ہے. جو جہاں رہتا ہے دل با محبوب حجازی بستا ہے. ان سب نے اپنے اپنے دل کو مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے, اس لیے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک ملت ہیں, ہمیں ایک وطن چاہیے, اس لیے کہ ہم سب محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. ایک مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھے, انہوں نے کہا اس زمانے میں قومیں وطن سے بنتی ہیں. تو علامہ اقبال بستر مرگ پر تھے, وصال کے لمحات قریب تھے, لیکن رب ذوالجلال نے کیا جبریل امین کو بھیج کر علامہ کے وجود پر کیا کلام اتارا ہے. یہ وحی جلی نہیں اتری, وہی نہیں اتری. وہ اللہم ایدہ بروح القدس. جب حسان ابن ثابت کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا تو کہا یا اللہ یہ تیرے محبوب کی تعریف کرنے بیٹھا ہے, جبریل امین کو مدد کے لیے بھیج دے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے قوم وجود میں آنے کا فیصلہ کن اعلان اللہ نے کروانا تھا علامہ اقبال سے, تو پھر کیا اشعار ہیں. یہ دیوبند حسین احمدی کے بلا جبی سرود بر سر ممبر کے ملت از وطنس اجم ہنوز نہ دانت رموز دی. ورنہ میں اشعار میں ترتیب کے بغیر پڑھ دیے, ترتیب سے پڑھ دیتا ہوں. اجم ہنوز نہ دانت رموز دی. ورنہ یہ اجم اب تک دین کو نہیں جانتا, ورنہ دیوبند سے حسین احمد مدنی. عجیب بات ہے یہ کہ بے خبر سے مقام محمد عربی ممبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں سرود پر سر ممبر کہ ملت از وطنس. ممبر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ ملت وطن سے بنتی ہے, ملت وطن سے بنتی ہے. کس قدر بے خبر ہیں یہ مقام محمد عربی سے. بمصطفیٰ برساں خیشرا. اے بندے تو جہاں کہیں ہے تو علم کی مسند پر ہے, یہ طلب علم کی مقام پر ہے. تو مرشد ہے یا مرید ہے, تو خاوند ہے یا بیوی ہے, تو باپ ہے یا بیٹا ہے, تو استاد ہے یا شاگرد ہے, تو زمین والا ہے یا آسمان والا ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا. اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں ڈال دے. تو جہاں کہیں ہے سرک سرک کر راہ مصطفیٰ پر, تڑپ تڑپ کر مچل مچل کر چل, اور میری رسائی تیرے سنگ آستاں تک ہے. جب اس دہلیز پاک پر پہنچے گا تو پھر حقیقت بندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے گزریں. ملے نہ اس شخص کو خدا بھی جو تیری دہلیز پر نہ ٹھہرے. اگر بہو نہ رسیدی, اگر ان تک نہ پہنچے, دین وہی, دین کا عرفاں وہی, برہاں بھی وہی, منزل زیست وہی, زیست کا سامان بھی وہی, میرا ایمان بھی وہی, حاصل ایمان بھی وہی, میرا قرآن بھی وہی, شارح قرآن بھی وہی. اگر بہو نہ رسیدی, اگر حضور تک نہیں پہنچا تمام بول حدیث, تیرا علم, تیرا عمل, تیری ولایت, تیری قطبیت, تیری غوثیت, تیری مسندیں, تیرا جبہ و دستار ہیں, یہ سب کچھ تیرے حلقے, تیرے ارادت مندوں کے دائرے, تیرے ادارے, تیرے انسٹیٹیوشن, سب کچھ کیا ہے, سب بو لہب ہے, سب بو لہبی ہے. بو لہبی اور صدیقیت کے درمیان خط امتیاز رشتہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمائیے ناموس رسالت کا تصور اس سے بڑھ کر
کیسے جگمگائے گا کہ اگر ناموس رسالت ہے تو معاشرہ، قوم ہے، ملت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے، میں نے اس پر آیات لکھی ہوئی ہیں قرآن حکیم میں سے جن کی تفصیل سے بیان کروں، لیکن میں آج کا لیکچر یہیں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ تصور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے ازل میں بنایا تھا وہ ابد تک چلے گا، اور ناموس رسالت تخلیق مصطفیٰ کے لمحے وجود میں آئی ہے۔ مصطفیٰ کی تخلیق الگ اور ناموس کی تخلیق الگ نہیں ہوئی، الگ ایسا نہیں ہوا کہ نور مصطفیٰ پہلے بنا اور پھر اللہ نے اوپر سے چادر اڑا دی ناموس رسالت کی، ایسا نہیں کیا۔ جو تجلی اپنی اتاری ہے، جو تجلی اپنی ڈالی ہے، جو تجلی پہلی تجلی رب نے ڈالی، اس تجلی میں بلٹ ان تھی ناموس رسالت، بلٹ ان اندر روح محمد، ذات محمد۔ اس لیے ناموس رسالت حضور کی صفت رسالت کا حق نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جو تجلی کبریائی ہے اس تجلی کا حق ہے، اسی لیے تو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ جو بھی کوئی مصطفیٰ کی اس حکم کی تعمیل میں نافرمانی کر دے گا، اگر وہ چاند ہوگا تو وہ جائے گا، سورج ہوگا تو وہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایگزیبٹ کرتا ہے۔ میں جو کہنا چاہتا تھا نا کہ یہ معجزات ہیں تو یقیناً معجزات، یہ مصطفیٰ کے تصرفات کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے حضور کی سیرت کے چند جلوے دکھائے ہیں کہ بھئی اصل میں تو میرے رسول کا اختیار یہی ہے، میرے رسول کا اختیار وہ جب چاہیں۔ بھئی جنگ میں لڑ رہے تھے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، کہا وہ ٹہنی توڑ دے، توڑ دی، اس کے ہاتھ میں لے کر اسے دے دی، وہ تلوار بن گئی، 7 نسلوں تک رہی۔ بارش ہو گئی، 2 صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہے اور بارش ہے باہر اور ہمیں دور جانا ہے، کیا کریں؟ فرمایا کھجور ہے، اس کی ٹہنی توڑ کے لے آؤ۔ ٹہنی توڑ کے لے آئے اور ہاتھ میں لی اور وہ چراغ بن گیا۔ وہاں وہ ٹہنی تلوار بن گئی، یہاں وہ ٹہنی چراغ بن گئی۔ اب یہ 2 تھے، چلتے رہے ایک ہی راستے پر، آگے 2 راہ آ گیا، ایک کا راستہ ادھر ہے، ایک کا راستہ ادھر ہے، دونوں نے توڑا، ایک چراغ ادھر گیا، ایک چراغ ادھر گیا۔ یہ محض ایک واقعہ تو نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ درخت، اسے کہو کہ تمہیں محمد بلاتے ہیں اور وہ اٹھا اور آ کر سجدہ کر رہا ہے۔ یہ تو دائمی شان ہے میرے رسول کی، دائمی شان ہے میرے رسول کی۔ یہ دکھاتا کبھی کبھی ہے، دکھاتا بھئی اپنا عالم اپنا علم کبھی کبھی دکھاتا ہے، ہر وقت تو نہیں علم میں لگا ہوتا ہے۔ باپ اپنے باپ ہونے کی اتھارٹی کبھی کبھی دکھاتا ہے، استاد اپنے استاد ہونے کی کا منصب کبھی کبھی دکھاتا ہے، مرشد اپنے مرشد ہونے کا اعتبار وقار کبھی کبھی دکھاتا ہے۔ تو وہ جو کبھی کبھی دکھائے تو ہم نے سمجھا کہ یہ کبھی کبھی خدا دیتا تھا، دیتا کبھی کبھی نہیں تھا، پیدائش کے ساتھ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ کبھی کبھی دکھاتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اسی لیے تو وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد اٹھو گھر سے اور جاؤ وہاں مسند کے پاس، مجلس کے پاس۔ گھر سے نکلے، محفلیں یہاں بھی سجی تھیں، گزرتے ہوئے وہاں پہنچے، فرمایا کیا کہہ رہے تھے سناؤ مجھے۔ عرض کیا ہم آدم کی تعریف کر رہے تھے، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ نبی علیہ السلام۔ تو فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخرا، بالکل بجا، تم جس کی جو تعریف بھی کرو بجا، پر یاد رکھنا ہر تعریف کے اول، ہر تعریف کے آخر میں، ہر تعریف کے لحظے لحظے میں تمہاری سانسوں میں محمد کا پیار چمکتا ہوا رہنا چاہیے۔ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ اچھا ہم نے اس کا الٹا مطلب نکالا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں میں تواضعاً کہہ رہا ہوں۔ بھائی حضور کو تواضع کرنے کی ضرورت تھی؟ حضور تو سید الاولین والآخرین ہیں، حضور کو تواضع دکھاتے ہیں؟ بھئی یہ تو فرما رہے ہیں ولا فخرا، یہ میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے جس طرح اس نے مجھے نماز سکھانے کو بھیجا ہے،
میں تمہیں نماز سکھاتا ہوں، روزہ سکھاتا ہوں، زکات سکھاتا ہوں، حج سکھاتا ہوں، توحید سکھاتا ہوں۔ اسی طرح محمد کے کمالات بھی تمہیں سکھانے ہیں، محمد کی عظمتیں بھی تمہیں سکھانی ہیں، یہ تمہیں دین سکھانے آیا ہوں۔ مصطفیٰ پابند ہیں، مصطفیٰ کریم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے محبوب یہ نعمتیں جو تیرے وجود میں میں نے بھری ہیں یہ دنیا کو سنا، دنیا کو دکھا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیان حقیقت کے طور پہ، تبلیغ رسالت کے طور پہ، ادائے فرض کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دین کی روح یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کہیں یاد کرو محمد رسول اللہ کے آئینے میں سے دیکھ کر یاد کرو۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا نظام آپ نے دیکھا، یہ کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ ہم نے ظلم کیا ہوا ہے کہ ہم صرف اتنا ہی لکھتے ہیں کہ ستون حنانہ حضور کی یاد میں رویا۔ اصل میں خدا نے دکھایا کہ ساری کائنات مصطفیٰ کے پیار میں اسی طرح گندی ہوئی ہے۔ تمہیں یہ ایک واقعہ دکھا رہا ہوں، تمہیں یہ ایک، بھائی سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں سے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے، سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ واقعہ سنا رہا ہے۔ اچھا فتبسم ضاحکا من قولها، اب اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے کہ سلیمان نے اس چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرائے اور کیا فرمایا؟ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب، اور کیا فرمایا؟ اے میرے رب، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب اوزعنی، مجھے طاقت دے، حوصلہ دے، اعتماد دے، توفیق دے کہ میں ان اشکر نعمتک، تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، انعمت علی التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی ہوئی ہے۔ اچھا کیا صرف اسی لمحے جب یہ لشکر لے کے چل رہے تھے، جب چیونٹی بولی، کیا اسی لمحے خدا نے چیونٹیوں کی بات سمجھنے کی توفیق دی تھی؟ یہ صلاحیت اس لمحے دی تھی؟ نہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تو نے پہلے سے مجھے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ایک لمحے تو سلیمان علیہ السلام میں چیونٹی کی بات سننے کی صلاحیت آ گئی اور جب وہ واقعہ گزرا تو صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ تو کہہ رہا مجھ پر دائمی نعمت ہے، دائمی نعمت ہے۔ تو بھائی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ستون اس ستون کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو کر ٹیک لے کر یا ہاتھ رکھ کر اس پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس لمحے بھی اس میں حضور کا پیار گندا ہوا ہے کہ نہیں، بھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ طوفان ہے پیار کا، طوفان ہے مصطفیٰ کی محبت کا۔ اس لکڑی کے خشک تنے میں جب آپ جدا ہوئے، یہ تو خدا نے ازل سے تدبیریں بنائی ہوتی ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ایک تدبیر بنائی تھی، ورنہ حضور اس خشک تنے کی ٹیک لے کر خطبہ دینے کے محتاج نہیں تھے۔ معاذ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نکاہت، کبھی کمزوری نہیں ہوئی، ساری زندگی پوری تاب و تما کے ساتھ، پوری صحت، پورے اعصابی قوت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی ازلی کہ کیسے دنیا کو دکھاؤں گا کہ کائنات کے ہر ذرے، ہر قطرے میں، لکڑی میں، درختوں میں، پتھروں میں، ہواؤں میں، پھولوں میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، ہر ذرے میں محبت کے پیار کے سمندر، مصطفیٰ کی محبت کے پیار کے لاکھوں سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، کیسے دکھاؤں گا؟ اس کے لیے ایک لکڑی نظام نے ظاہر کر دی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ تو میرے رسول کی سیرت کا بہاؤ ہے۔ کیا ہے؟ کانٹینیوس، کانسٹنٹ فلو ہے حضور کی سیرت کا، ساری کائنات حضور کے تصرف میں ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات نے خود کو اللہ کا سپرد کر دیا، اختیار کے ساتھ اللہ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے سپرد فرما دی، تصرف کیجیے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے چھپا کے رکھی تھی ساری مخلوق سے، مصطفیٰ کو وہ بھی دے دی۔ اور کیا دے دی؟ غلبہ، تصرف دیا ان پر، غیب پر، عالم غیب پر۔
ناموس رسالت کا یہ ایک مظہر ہے، ایک نشانی ہے، ایک ثبوت ہے کہ کائنات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی سقم، کوئی ایسی چیز اللہ نے اپنے محبوب کے وجود میں رکھی ہی نہیں جسے تم بیان کرو اور توہین رسالت جسٹیفائیڈ ہو۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ اب میں کبھی کسی سے کوئی ایسا لفظ نہ سنوں جو میرے رسول کی تنقیص کا شائبہ بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ میں کچھ واقعات یہاں دیکھے تھے احادیث طیبہ سے کہ وہ بھی آج سنا دوں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کل کا لیکچر ہے اور انشاءاللہ ممکن ہے شاید آخری ہی ہو، بڑھا بھی تو پرسوں کے بڑھ سکتا ہے، لیکن بظاہر آج کل ہمارا آخری لیکچر ہے انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ اس لائحہ عمل پر بات کروں جو ہمیں کرنا چاہیے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔ صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے ان 7 روزہ لیکچرز کا موضوع اپنے طور پر یہ سمجھا تھا کہ میں نے یہ سمجھانا ہے کہ ناموس رسالت کی عظمت کیا ہے۔ پہلے عظمت سمجھو گے تو پھر بات آئے گی کہ اس کی توہین کیا ہے۔ تو عظمت کیا ہے ناموس رسالت کی، اس کی توہین کیا اور کیسے ہوتی ہے، اور اس کا تحفظ کیا اور کیسے کرنا ہے۔ 3 پھر ناموس رسالت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اس فیز میں ہم یہ بھی پورا سمجھ نہیں سکے، کیونکہ ناموس رسالت کیا ہے اس بحث کے دائرے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے صرف ایک ہی نقطہ پکڑا تھا کہ ناموس رسالت کائناتی قانون ہے، خدا کا کائناتی قانون ہے، اور جنہیں یہ ایک لیکچر سے سمجھ نہیں آیا آپ کو، جو بھی اسے پوری طرح سننا چاہے یہ سارے لیکچر سنیں، تب اسے پتہ چلے گا، کیونکہ میں نے کوئی گوشہ پہلے بیان کیا، کوئی بعد میں بیان کیا، یہ سارے مکمل سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحفظ ناموس رسالت کائنات کا ماورائی قانون ہے، ایبسولوٹ لا آف نیچر۔ سارے قوانین اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، سب قوانین پر یہ حاوی ہے، سب پر لاگو ہے۔ جیسے کانسٹیٹیوشنل لا تمام لا آف دی لینڈ پر ڈومیننٹ ہوتا ہے، حاوی ہوتا ہے، پریویلنٹ ہوتا ہے، اسی طرح قانون تحفظ ناموس رسالت کائنات میں خدا کے بنائے ہوئے باقی تمام قوانین پر پریویلنٹ ہے، ڈومیننٹ ہے، حاوی ہے، لاگو ہے، ان سب پر لاگو ہے۔ وہ سارے قوانین اسی کے تحت آپریٹ کرتے ہیں، اسی کے لیے آپریٹ کرتے ہیں، اور جب یہاں اس کو زک پہنچنے والی ہو تو وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے استجیبوا للہ وللرسول کی مثال دی، تمام آداب شریعت، اور میں وہ باتیں پہلے کر چکا ہوں، اور یہ بات تھوڑی سی اس کانفرنس میں آ گئی تھی کہ اس قانون تحفظ ناموس رسالت کو وائلیٹ کیا جائے دنیا میں کہیں بھی، کوئی بھی چیز وائلیٹ کرے، اگر کوئی ستون لکڑی کا وائلیٹ کرے، کوئی پتھر وائلیٹ کرے، کوئی چاند وائلیٹ کرے، کوئی سورج وائلیٹ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہداء وجعلناکم امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم کائنات میں لوگوں کے سامنے گواہ بن جاؤ اس بات کے کہ جو قوانین قدرت خدا نے لاگو کیے ہوئے ہیں ان کے لاگو ہونے کی ایتھینٹسٹی تم دنیا میں دکھاؤ گے۔ امام حسین کربلا میں کیا کر رہے تھے، کیوں چلے گئے تھے؟ قوانین شریعت مجروح ہو رہے تھے نا، قانون عدل مجروح ہو گیا تھا، قانون خلافت مجروح ہو گیا تھا، قانون حریت مجروح ہو گیا تھا۔ میری کتاب ہے کربلا معراج عشق، دیکھیے گا ضرور۔ قانون حریت مجروح ہو گیا تھا، قانون عدل مجروح ہو گیا تھا، قانون خلافت مجروح ہو گیا تھا۔ تو ان قوانین کی شہادت دینے کے لیے نکلے۔ یزید چاہتا تھا کہ آپ یزیدیت کی، خاندانی حکومت کی، خلافت کی گواہی دے دیں۔ وہ کیوں بیعت لینا چاہتا تھا؟ آج لاکھوں کروڑوں انسان بھئی آپ پاکستان میں کروڑوں انسان آصف زرداری کے رجیم کے مخالف ہیں نا، جن نے ووٹ نہیں دیا، تو کیا کر رہا ہے؟ گولی مار رہا سب کو۔ کوئی حکومت نہیں گولی مارتی، شہنشاہ بھی گولی نہیں مارتے تھے۔ اپنے مخالفوں کو بڑے سے بڑے عامر نے ہمیشہ برداشت کیا ہے۔ 5 آدمی تھے سارے پوری اسلامی سلطنت میں، اور یزید انہیں برداشت نہیں کر رہا۔
کہتا ہے نہیں یہ میری بیعت کرے. کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ امام عالی مقام جو ان سب کے سردار سالار تھے، امام عالی مقام کی ذات وہ ہے جدھر یہ ہے ادھر خدا کی حجت ہے. یہ اگر مجھے قبول کر لیں تو کائنات میں کوئی مجھے چیلنج نہیں کرے گا، کبھی قیامت تک مجھے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور اگر انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا تو ساری کائنات مل کر میرا تحفظ نہیں بن سکتی. حجت وہ ہے اس وقت، وہ 5 شخصیات میں سے جن کے وجود حجت تھے. آئے مباہلہ میں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جن کا وجود ہی دین حق کی حجت ہے. آؤ میں اپنے بیٹوں کو لے آؤں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی خواتین کو لے آؤں، تم اپنی میں خود آ جاؤں، تم آ جاؤ. اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے چہرے سچائی کے نشان ہیں. ان میں آخری چہرہ آج امام حسین تھے. تو امام حسین میدان میں نکلے خلافت لینے کے لیے نہیں، کائنات میں سچائی کی ابدی شہادت دینے، قانون قدرت، قانون تحفظ ناموس رسالت کی اپنے لہو سے شہادت دینے کے لیے میدان کربلا میں نکلے. تو اس امت کو تو شہید بنایا ہے. جئنابک علی ہؤلاء شہیدا، حضور شہید ہے تو حضور کی امت شہداء علی الناس. ہمیں شہادت دینی ہے اس کائنات میں کہ قانون تحفظ ناموس رسالت ایگزسٹ کرتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس کی ویری ایگزسٹنس کی شہادت دینی ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے. جب تو اور میں یہ شہادت نہیں دیتے، جب مولوی اور خطیب یہ شہادت نہیں دیتے، جب مصنف اور مقرر یہ شہادت نہیں دیتے، جب عالم اور ولی یہ شہادت نہیں دیتے، تو خدا بے نماز علم الدین شہید کو، مرید حسین کو، محمد صدیق کو، عبداللہ کو، میاں محمد کو، منظور حسین کو پیر کھڑا کر دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے اور شہادت دلوا دیتا ہے. پھر ان کی شہادت ایسی ہوتی ہے کہ ساری کائنات کے لیے وہ خوف کی لٹکتی ہوئی تلوار بن جاتی ہے. الصارم المسلول علی شاتم الرسول. آخر دعوانا الحمدللہ.